زمانے کو وہ بندہ کیا سے کیا معلوم ہوتا ہے، وہ بندہ خالق نما معلوم ہوتا ہے. دوسری قابل دوزخ ہے لیکن رحم کر خالق، بنایا کس نے کیا جو خدا معلوم ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا اتنی دفعہ مارا اور کتنی دفعہ جلایا، مجھے نہیں پتا، میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن بقول شاعر کے اتنی دفعہ مارا اتنی دفعہ جلایا، آخر اللہ کو کہنا پڑا کہ کہنے دیجئے یا علی. یہی چاہ رہا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں 5 منٹ میں. مجھے نہیں پتا میری جان کتنی مرتبہ جان سے مارا، کتنی مرتبہ جلایا، میں اس بحث میں نہیں پڑتا، لیکن اتنی دفعہ مارا اتنی مرتبہ زندہ کیا کہ اللہ کو بقول شاعر کہنا پڑا کہنے دیجئے. کہنے دیجئے یا علی سرشار الفت کو خدا. کہنے دیجئے یا علی سرشار الفت کو خدا، جرم کے قابل کسی مذہب میں دیوانہ نہیں. نعرہ حیدری. یار مجھے پوچھنا صرف یہ ہے علی کی زندگی کے 2 رخ ہیں، بس سارے رخ کون بیان کرے گا؟ قیامت تک بھی بیان نہیں کیے جا سکتے. علی کی زندگی کے 2 رخ ہیں، توکل کے تکیے پر یقین کے بستر پر اطمینان کی چادر اوڑے ہوئے 40 برہنہ تلواروں کے سائے میں سوئے ہوئے عمران کے شریف خون علی کو ہجرت کی شب دیکھنے والے ابو جہلوں نے تمام رات کچھ غلط سمجھا تو نبی سمجھا، جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا. جنہوں نے میرے علی کو کچھ غلط سمجھا انہوں نے نبی سمجھا. دیکھو سیرت مصطفیٰ اس طرح بیان کیا کرو، جنہوں نے علی کو کچھ غلط سمجھا نبی سمجھا، جنہوں نے بالکل غلط سمجھا خدا سمجھا. یعنی یہ ہے علی کی شان کہ جسے لوگ غلط بھی سمجھے تو اپنے مرتبے سے گھٹایا نہیں، علی کے مرتبے سے بڑھایا. جسے لوگ بالکل غلط سمجھے انہوں نے اور بڑھایا. یعنی علی کو غلط سمجھنے والے ابو جہل اور نشیری یا علی کو نبی کہہ رہے ہیں یا خدا کہہ رہے ہیں، اور یہ ابو سفیان کے بورچے خانوں میں اندھیری کوٹری میں پیدا ہونے والا 2 رکعت کا ملا علی کے نبی کو اپنے جیسا کہ ایسا نہیں ہے. مرسجو پٹا تم کے چاہیے بلائے کہے کوئی اگر مرد کا بچہ ہے کہے عالم اسلام کو میرا چیلنج ہے، جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں انہیں میں چیلنج کر رہا ہوں. اگر کسی ماں نے بیٹا پیدا کیا ہے میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا، میں سید کا نسخہ نہیں. ذرا کوئی کہہ کے تو دکھائے کہ علی مجھ جیسا. کہے کوئی اٹھے، کوئی اٹھے. بہت مشکل بنانا اور بھی جی نہیں دارا نیا احمد نہیں بنتا. ہم جس کو خدا کہتے ارے میاں اللہ سے اللہ میاں دوسرا نہیں بنتا. میں اس بحث میں نہیں جاتا، مگر میں ایک چیلنج کر کے آج کی تقریر سیرت مصطفیٰ کا نقطہ دے رہا ہوں، فضائل و مراتب مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں. اور اس شان سے سنو، اٹھے کوئی ماں کا بیٹا
علی مجھ جیسا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے خلق عظیم کی مسند پر بیٹھے ہوئے آمنہ کے چاند کی رحمتوں شفقتوں عفو و درگزر کی کرامتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کمزرف انسانوں وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ امی وہ لقب وہ نبی وہ رسول وہ علم اول وہ عشق اول وہ حسن اول وہ خلق اول وہ خلق اول وہ تخلیق اول وہ تاریخ اول وہ مورخ اول وہ قلم اول وہ شمع اول وہ چراغ اول وہ مخلوق اول وہ نقش اول وہ تخلیق اول وہ گنتی کا پہلا عدد وہ یاسین وہ مزمل وہ مدثر وہ بشیر وہ نذیر وہ طه وہ یاسین وہ دانائے سبل وہ خلق الرسول وہ مولائے کل وہ وجہ تکوین کائنات وہ علت غائب ممکنات وہ وجہ تخلیق سجاد وہ آغوش آمنہ میں محمد ہے وہ آغوش عبد المطلب میں رسالت معاد ہے وہ آغوش ابو طالب میں رحمت للعالمین ہے وہ انک لعلی خلق عظیم کی مسند پر بیٹھا ہوا کائنات کا تاجدار اگر اپنی اخلاقیات کی وجہ سے تم عرب کے لچوں لفنگوں کو کچھ نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بدنسلے کو دل میں آیا اس نے کہہ دیا کہ نبی ہم جیسا اگر کسی باپ نے بیٹا پیدا کیا ہے تو ابو طالب کے بیٹے علی کو ذرا کہہ کے تو بتائے کہ علی مجھ جیسا علی تو دور کی بات ہے کلندر سیون کی سرزمین پر سویا ہوا کلندر اٹھ کر پہلے ملا کے منہ پہ تماچا مارے گا علی کو اپنے جیسا کیسے کہتا ہے علی کو ہم جیسا کہے کوئی علی کو چلا بیٹا کوئی کہے علی کو اپنے جیسا سیون میں سویا ہوا کلندر بھرپور تماشا ملا کے منہ پر مار کر کہے گا علی تجھ جیسا کیسے ہو گیا سرگرو ایک تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یا دانم ارے شیر خدا کی گلی کے کتا تو میں کلندر ہوں پہلے علی کے کتوں کا جواب تو لا پھر کہہ کے علی کا جو بھی دشمن ہے بنا لے دوسرا قبلہ جشن ہوا ہے ہوائی ہے جنت سے نعرہ حیدری بالکل لکھا ہے ولی لکھا ہے پتوں کے حسن جان میری لال میرے بھائی میرے میں تقریر ختم کر رہا ہوں مولوی نبی ہم جیسا نبی
اچھا میں ایک بات بتاؤں، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کے جذبہ مودت کو سلامت رکھے، مولا آپ کے خون کی شرافت کو سلامت رکھے۔ جاؤ، جب گھر سے واپس پوزیشن سے واپس جاؤ تو اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے کر کہنا، ماں تجھ پہ لاکھوں سلام کہ تو نے میری ولادت میں خیانت نہیں کی۔ یہ قول رسول ہے، رسول ہے قول۔ اور جو یا علی، دو باتوں پر یہ اعتراض ہے نا، یا علی پر یا حسین پر، علی علی کیوں کرتے ہو، حسین حسین کیوں کرتے ہو، یہی ہے نا اعتراض۔ محسن نقوی نے کہا تھا شہید نے کہ جب کوئی یہ اعتراض کیا کرے نا علی اور حسین پر تو اس کا جواب نہ دیا کرو، بلکہ اس سے سوال کیا کرو کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، نعرہ حیدری۔ اچھا آج کی دکان کھولنے والوں دکھا جیو خاموش شکیفے کی زبان بولنے والوں، نعرہ حیدری۔ اور دیکھو یار میری جان میں اعلان مجھے نہ شیر، یہ شیروں نے مجھے شیر دیا، ریحان اعظمی نے اتنے شیر کہے بھی نہیں ہوں گے جتنے مجھے یاد ہے۔ السلام علیکم۔ اس لیول سے صرف محسن نقوی شیر کہتا تھا، خاموش، پڑھتا بھی یہی تھا، خاموش سقیفے کی زبان بولنے والوں۔ اس لیول سے وہی کہتا تھا جس نے بکر کنونشن میں کہا تھا، مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کی قیادت کا جہاں انتخاب ہوا تھا وہاں اس کا یہ شعر پورے کنونشن کی جان بنا تھا۔ ایک شعر کہا تھا، دوسرے شعر پر پورا پنڈال الٹ گیا تھا۔ ان تیوروں سے کہا تھا اس نے کہ بز میں پیغمبر سے نکالے ہوئے لوگوں، بز میں پیغمبر سے نکالے ہوئے لوگوں، ٹھہرو تمہیں لعنت کی صدا ڈھونڈ رہی ہے۔ سنگ گھول رہا ہے گریالی کہنے پہ کوئی روکے تو سمجھو شیطان کی محفل سے کوئی بول۔ نعرہ حیدری۔ سنو جشن ہے تو پھر جشن صحیح، دنیا کو پتا تو چلے جشن کہتے کسے ہیں۔ یہ جشن صرف ہم ہی منا سکتے ہیں، یہ صرف حق ہمیں حاصل ہے کہ جشن ڈنکے کی چوٹ پہ ولادت کا جشن صرف ہم منا سکتے ہیں، اس لیے کہ میرے پہلے محمد سے لے کر آخری محمد کی ہر ایک کی ولادت میں سعادت ہے، اس لیے جشن ہم ہی منائیں گے۔ دنیا ہماری نقل کر کر کے اب 1400 برس کے بعد وفات تک پہنچی ہے، زیادہ وفات تک پہنچی ہے اور قیامت تک وفات تک ہی رہے گی۔
میرا دعویٰ ہے کسی اپنے رہنما کا جشن ولادت منانا بھی چاہو تو منا نہیں سکتے. اور آج کی میری تقریر سننے کے بعد اگر کسی ضدی ابو جہل نے اپنے کسی بزرگ کا یوم ولادت منا بھی ڈالا تو تاریخ ولادت کہاں سے لائے گا؟ تاریخ ولادت لے آیا تو ولدیت کہاں سے لائے گا؟ ولدیت اگر ولدیت لے آیا تو جائے ولادت کہاں سے لائے گا؟ اچھا اگر جائے ولادت بھی لے آیا، قمقمے بھی لگا دیے، جھنڈیاں بھی لگا دی، لاؤڈ اسپیکر بھی لگا دیا، مولوی بھی بلا لیا، ہار بھی ڈال دیے، یوم ولادت ہے جی ہمارے اس بزرگ کا، کیا کہے گا؟ کیا ہوا؟ ولادت ہوئی تو کیا ہوا؟ چلو بابا بدھاؤ نا مجھے کیا ہے ولادت میں، کیا ہے کسی کی بھی ولادت میں کیا ہے؟ کیا کہے گا؟ میرا جشن ولادت تو منایا جا سکتا ہے، میری بھی ولادت کا جشن منایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جب میں پیدا ہوا سید بھی تھا، مومن بھی تھا، شیعہ بھی تھا. تم کسی کا یوم ولادت اپنے رہبروں کا جن کے پرچم لشکر اور سپاہ لیے پھرتے ہو اگر منانے بھی بیٹھے تو کیا کہو گے؟ جب پیدا ہوئے کافر، ماں کافر، باپ کافر، دادا کافر، دادی کافر، خاندان کافر، بچپن کافر، لڑکپن کافر، جوانی کافر، بڑھاپا منافق، کیا کہو گے؟ یہ ہم ہے جب اپنے پہلے معصوم کا یوم ولادت پڑھاتے ہیں، 17 ربیع الاول کو تو اعلان کرتے ہیں کہ آج ذریت ابراہیم پیدا ہوا، آج دعائے خلیل پیدا ہوا، آج شجرہ طیبہ آیا، آج نسل طاہرہ آیا، آج نسل اسماعیل آیا، آج تاغوش تربیت ابو طالب آیا، آج یتیم عبداللہ آیا، آج پروردہ آغوش ابو طالب آیا، آج رونق آغوش آمنہ آیا. یہ ہم 17 ربیع الاول کو اعلان کرتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تو آتش قدح فارس ٹھنڈا ہو گیا، قصر قیصر کے 14 مینارے گر گئے. اس کی ولادت میں فضیلت ہے، کچھ بیان تو کریں گے نا. یہاں کیا کہو گے؟ 13 رجب کو جب میرا دوسرا معصوم پیدا ہوتا ہے ہم ولادت کا جشن ڈنکے کی چوٹ پر مناتے ہیں کہ آج فخر کعبہ آیا، آج بارش کعبہ آیا، آج دیوار کعبہ شق ہوئی. یار ولادت میں فضیلت ہے نا. کہیں گے نا مقام فخر پر اب آئے گی نا رجب، کہیں گے نا 13 رجب کو کہ 13 رجب کو اللہ کے گھر میں کہنا پڑے گا. یہ اس میں ریحان تم رجب کا قافیہ نہیں لائے؟ دیکھو نا، نقب کہنا پڑے گا، نقب کہنا پڑے گا، لقب کہنا پڑے گا. 12 کی قسم 13 رجب کہنا پڑے گا. توجہ ہے نا؟ اجازت وہ تو 13 رجب کو ہم اعلان کرتے ہیں نا مقام فخر پر، مقام فخر پر کہ آج ہمارا مولا آیا، نصیری کا خدا آیا، صاحب وجود رسالت آیا، شاہ انما آیا، سرتاج حلت آیا، شاہ کلکفا آیا، علی ولی اللہ آیا، عین اللہ آیا، وجہ اللہ آیا، ید اللہ آیا، لسان اللہ آیا، بیت اللہ میں آیا، بیت اللہ میں آیا، آغوش رسول اللہ میں آیا. جو جس گھر میں آیا وہ بیت اللہ، جس گود میں آیا وہ رسول اللہ، جو زبان چوسی وہ لسان اللہ، جو بیان کیا وہ کلام اللہ. چہرے کو دیکھا وجہ اللہ، آنکھوں کو دیکھا عین اللہ، کانوں کو دیکھا عز اللہ، پہلو کو دیکھا جنب اللہ، سراپے کو دیکھا ولی اللہ، بازوؤں کو دیکھا اسد اللہ، ہاتھوں کو دیکھا ید اللہ. مولانا حضرت زیدی یہی جملہ کہہ رہے تھے کراچی کی تقریر میں کہ ایک دیوانے ملنگ نے اٹھ کر کہا زیدی صاحب علی کو اتنا عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، اسد اللہ، بیت اللہ دنیا بھر کے مرتبے دے کر علی کو کہے جا رہے علی عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے. اس لیے اللہ لگانے سے بہتر یہ نہیں ہے ایک مرتبہ کہہ دو اللہ ہے. علی 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 جنگ
مولا صاحب جنگل بھی مارے سورج بھی مارے دریا بھی مارے دریا بھی مارے سارے بھی مارے ہم سب کا مارا شیعہ کا مارا شیعہ کا مارا مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے۔ اب میں تقریر شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ بے شک میلاد یہ محفل ہے مقدس، آؤ کھلے عام دعوت ہے بابا۔ اور اگر تم کو بھی یاد ہے تاریخ ولادت، تم اپنے بزرگان کا بھی جشن مناؤ۔ پردے میں رہنے دو۔ توجہ ہے نا مولا سفر بیٹا، یہ جملہ سنو، یاد رکھو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مرزا غالب کا شعر ہے، اس کو بیڑا غرق نہ کرنا۔ نام میرا بچہ، میں پڑھتا ہوں، میں تیرا نوکر۔ یہ غالب کی روح تڑپے گی بیچاری، غالی والا تھا بابا، یہ نہ کرو۔ میرا بھائی کہنا چاہ رہا تھا غالب کے شعر کو، میں خار ہوں۔ یار اگر اس کی ویڈیو جاوید شیخ تو نے مجھے نہیں پہنچائی، میں تیرے کو قتل کر دوں گا۔ یہ تقریر ایسی ہے، خدا کی قسم میں خار ہوں۔ بابا کچھ مکھے دے نہ دے نہ ویڈیو ماں کے کر پہ مجمع میں اچھے وائدو کر نہ اچھی وائدو کر نارو نارو ہے وائدو کر اسا جو وائدو ہے نارو خالی ہے۔ اچھا بابا 2000 ویڈیو کیسٹ ہیں اس کے پاس، میری اور سارے علماؤں کی، اس کی کیسٹ چاہیے۔ نارا پانچ یک نارا اچھا یہ کہہ رہا ہے سر میں خار ہوں۔ یہ غالب کا شعر ہے، غالب کا۔ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں۔ اللہ کے ساتھ تو شغل ہو رہا ہے، بندگی تو وہ تو رام کی ہے۔ مشغول حق، مصروف نہیں ہے، مشغول ہے لفظ۔ میں خار ہوں، سچا ہو تو ایسا پانچی عاقبت کے فیصلے جو اعلان پان کری وے I know that I'm not in a position to go, I'm not entitled for paradise. میرا انٹائٹلمنٹ نہیں ہے جنت کا، I know، مجھے پتا ہے میرا اللہ، میں جانتا ہوں۔ I disqualified for it، میں کوالیفائی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے میں تیرے عدل میں مداخلت بھی نہیں کرتا، مجھے جنت ونت کا اتنا کوئی زیادہ شوق بھی نہیں ہے۔ میں خار ہوں، and drop silence. میں خار ہوں، میں خار ہوں، میں خار ہوں۔ بابا کے اقرار ہے،
سونی پان بعد والا ہے برکان آتی سائیں فجر ہی تھی ہاں بھی فجر میں کوئی شک آ بابا فجر نالو علی جی ذکر جو علی کے ذکر کا نام صبح ہے علی کے بوس کا نام رات ہے ہم تو کبھی رات میں آتے ہی نہیں ہمیشہ اجالوں میں رہتے ہیں میں خالوں خدا کی قسم ایسے تو غالب نے بھی نہیں پڑھا ہوگا یہ شعر کیسا بڑا سلامت رکھے ماشاء اللہ میں خال ہوں اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں مالک میں خال ہوں اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں بولا ممکن ہے بعد مرگی ہی کچھ کام آ سکوں مرن کھاپو بولا ممکن ہے یہ تو مجھے یقین ہے میں جنت میں تو نہیں جاؤں گا لیکن بیکار تو نہیں ہوتا نا علی والا جنت میں نہ بھی جائے پھر بھی بیکار نہیں ہوتا اور لوگ رسول اللہ کے پیروں میں بیٹھ کے بھی بیکار ہیں علی والا جنت میں علی 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 میں خال ہوں یا علی ہاں بابا مختار شاہ چھا پروگرام آئے تو جو گھڑی دکھا رہے تو چھا مکھے واچ ہاں چھا ٹائم سے مکہ بتایا مجھے گھڑی کے بند تھی بھیا حال اچھا تھے ماری کا ٹھوک کر کھا دیا تو میں خال ہوں یار اس بچے نے کتنا چھیڑ دیا مجھے میں خال ہوں میں چاہتا یہی تھا کہ تم شک میں مبتلا نہ رہو اتنی دیر کے بعد اس کا شک یقین میں بدلا ہے یہ ہوتا ہے شاعروں کا حال میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں میں خال ہوں اب اس نے کلمہ پڑھا ہے شاید لوگ بھی بڑے کافر ہوتے ہیں یار میں خال ہوں اگرچہ نہ جنت میں جا سکوں مولا ممکن ہے بعد مرگ ہی کچھ کام آ سکوں مالک نے پوچھا کیا پالنے والے خالق کہتا ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا کا کیوں کیا دشمن علی کے کلیجے جلا مولا علی 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 مولا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا سنو دوسرا شعر سنا رہا ہوں علی کی بادشاہی ہے بابا ظہیم شاہ تاجی علی کی بادشاہی ہے اہل سنت کے صوفی شاعر ایسے سچے پکے عاشقان رسول اہل سنت پر ہماری جانیں قربان وہ ہمارے بھائی ہیں ہم تو یہ 200 برس پہلے انگریز کی تخریب کاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نجدیوں کو کہہ رہے ہیں اہل سنت بھائی تو ہمارے بھائی ہیں 1400 برس سے ہمارے ساتھ نظر میں شریک نیاز میں شریک درود میں شریک سلام میں شریک علی کی بادشاہی ہے علی اسم الہی ہے اسم الہی پوری کائنات میں یہ نام کسی بندے کا ہے نہیں اللہ نے یہ نام کسی بندے کو کیا بس اپنے نبی حبیب کو نہیں دیا یہ نام اپنا نام نہیں دیا اپنی صفت دی ہے میں محمود ہوں تو محمد ہے لیکن ساری کائنات میں وہ علی ہے یا یہ علی ہے نعرہ حیدر علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری۔ اور دوستو مولا تمہیں سلامت رکھے، یاد رکھو جو ہم نے کہا تھا کہ جب نیند آ جائے ہم چھوڑ دیں گے، ختم سالہ نہیں ہوگا۔ نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والے تاریخ کے بدنسل اور بے اصل، بے ولد لا ولد قسم کے ابتر انسانوں، نبی تم جیسا کیسے ہے؟ اس لیے کہ انسان آدمی آگ ہوا مٹی پانی کا مجموعہ ہے، آگ سے بنا، مٹی سے بنا، پانی سے بنا، ہوا سے بنا، چار عناصر ہیں نا، یہ چار عناصر سے انسان بنتا ہے نا، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو انسان۔ میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں اگر الحمد سے لے کر قرآن مجید میں سورہ والناس تک ایک مقام پر بھی دکھا دو کہ اللہ نے پیغمبر کے لیے یہ کہا ہو کہ میرا حبیب ہم نے تجھے آگ سے بنایا، ہم نے تجھے ہوا سے بنایا، ہم نے تجھے مٹی سے بنایا، ہم نے تجھے پانی سے بنایا، اور 70 جگہ میں دکھاتا ہوں میرے حبیب ہم نے تجھے اپنے نور سے بنایا۔ توجہ ہے نا، توجہ ہے نا۔ اور پھر پیغمبر کا قول بھی دکھاتا ہوں کہ اللہ نے سب سے جب نبی نے کہا نا سب سے پہلے، تو پھر سب سے پہلے نہ آگ نہ ہوا نہ مٹی نہ پانی، ان سب سے پہلے۔ تو جب یہ بنے ہی نہیں تھے تو نبی ان سے بنا نہیں، جب ان سے بنا نہیں تو تم جیسا کیسے؟ ہاں توجہ اللہ، ساری باتیں ختم کر کے گفتگو بھی ختم کر رہا ہوں، یہ جملہ سن لو۔ انسان بنا ہے چار عناصر سے، آگ ہوا مٹی پانی۔ نہ آگ تھی نہ ہوا تھی نہ مٹی تھی، کیسا تھا؟ آگ نہیں تھی نبی سے پہلے، ہوا نہیں تھی، ورنہ اول کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اول کا دوم ہو جائے گا نبی، اول و ماں کا انکار ہو جائے گا۔ انا اول المسلمین کی آیت کے گلے پر چھری پھیرنا پڑے گی، کہہ دو کہ اول سجدہ گزار میں ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے۔ انا اول المسلمین قل ان صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمین وبذلك امرت، کہو میری نماز، میرا روزہ، میرا جینا، میرا مرنا، میری حیات، میری قربانی، سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے۔ کہو کہ اللہ نے مجھے امر کیا ہے کہ میں اعلان کروں کہ انا اول المسلمین، انا اول المسلمین، سب سے پہلا سجدہ گزار میں ہوں۔ تو جب اول ہے تو سب سے اول ہے، جب سب سے اول ہے تو اکیلا نہیں ہے، علی ساتھ ہے، فاطمہ ساتھ ہے، حسن ساتھ ہے، حسین ساتھ ہے۔ تو لوگ پھر مجھے محسن نقوی یاد آ رہا ہے، تم جیسا کیسے ہو جائے گا علی کا نبی؟ تم آگ ہوا مٹی پانی چار عناصر سے ملے تو تم آدمی بنے، مولوی بنے، تابعی بنے۔ اعلان کر رہا ہوں آرا کس سرزمین میں، اور اعلان پر گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ مولا محسن نقوی کے 4 مصروں پر آدمی بنا ہے 4 عناصر سے، آگ ہوا مٹی پانی۔ نبی بنا ہے ان 4 عناصر سے بہت پہلے، جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ صرف آج کے جلسے میں یہ بتاتا ہوں جو محسن بتا گیا ہے، رحمت کی گھٹا بن کے بھی تنتا ہے محمد۔ کافیہ دیکھو، تنتا، گھٹا تنی ہوئی ہے، یہ کافیہ ہوتا ہے۔ اب یہ محسن نقوی تھا بس، اور جو چوتھے مصرے پر اتفاق کرے نا، وہ محسن نقوی کے روح کو اشارے ثواب کے لیے تاریخی نعرہ حیدری لگائے اور تاریخی نعرہ رسالت۔ رحمت کی گھٹا مسلمان بنتا ہے، آدمی بنتا ہے آگ سے، ہوا سے، مٹی سے، پانی سے، 4 عناصر سے۔ محسن نقوی کہتا ہے کہ وہ تم جیسا کیسے نبی ہو جائے گا؟ اس لیے کہ رحمت کی گھٹا بن کے بھی تلتا ہے محمد، آیات کی چھاؤں میں بھی چھلتا ہے۔ اب اس چھلنی میں آگ نہیں آئی، ہوا نہیں آئی، مٹی نہیں آئی، پانی نہیں آئی، آیت آئی، آیت نور ہے۔ رحمت کی گھٹا بن کے بھی، میں کہہ رہا ہوں میں 4 گھنٹے بھی تقریر کروں تو ناکافی ہوگی، اور یہ 4 مصرے آپ نے سن لیے، یہ جشن مصطفیٰ بھی مکمل انشاءاللہ۔
مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، ساری دعائیں اپنے دل میں اکٹھی رکھو۔ چوتھے مصرع کو آسمان پر لے جا کر مسجد نبوی اور دربار نبوت کی دہلیز پر نعرے تکبیر کے ساتھ نعرے رسالت کو پہنچاؤ، اور نعرے رسالت کو آوازیں بلند دینے کے لیے، پڑے جبریل دینے کے لیے نعرے حیدری لگا دینا، اور میں جلسہ ختم کر دوں گا۔ رحمت کی گھڑا بن کے بھی بنتا ہے محمد، آیات کی چھاؤں میں بھی چھنتا ہے محمد۔ زہرا علی، زہرا علی، حضرت شبیر اور شبر، زہرا علی، حضرت شبیر اور شبر، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے، بنتا ہے نعرہ تکبیر۔ نہیں، یہ ہے پرانی نعرے تاریخ کے، اور یہی ہمیں گلے ملنا ہے، یہی ہمیں دعا مانگنی ہے، یہی ہمیں گلے ملنا ہے۔ پوری تاریخ سے میرے دوستوں کی، جارے شیخ کی، اس کے ساتھیوں کی، مخدوم حضرات کی، بھائیوں کی، دور و دراز سے آئے ہوئے مومنین کی، قیصر حسین چوتھائی کی، شاہزاد کی، جتنے دوست احباب دور و دراز سے آئے ہیں، نوجوانوں نے جو نعرے لگائے ہیں، سب کی یہ مسلسل 10 گھنٹے کی جو شام سے عبادت چل رہی ہے، اس کی قبولیت کے لیے پوری کلیجے کی طاقتیں صرف کر کے اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، جس کی رگوں میں علی اور اولاد علی کی محبت ماں کے مقدس دودھ کی طرح خون میں حل ہو کر ریگ خون میں گردشیں کر رہی ہے، وہ اپنے کلیجے کی ساری طاقتوں کو اکٹھا کر کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی علی مولا علی مولا۔ غلام ہے تو موت بھی قبول ہے، جو بیٹا جو موت بھی قبول ہے۔ علی 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 اے رب محمد و آل محمد، اے رب محمد رسول اللہ، اے رب علی ولی اللہ، اے رب سیدۃ النساء العالمین، اے رب حسن المصطفیٰ سید شباب اہل الجنہ، یا رب حسین الشہید بعرض کربلا، یا رب ائمہ اثنا عشر علی الخصوص حجت اللہ۔ آنے والے شام سے اب تک جتنا اجر رسالت ہم نے ادا کیا، اس اجر رسالت کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اور ایک ایک لمحے کو شغل میں نہیں عبادت میں شمار فرما۔ پالنے والے جن منقبت خانوں نے، جن نوحہ خانوں نے، جن نعت خانوں نے، جن حاضرین درسوں نے، جن مولیان حیدر کرار نے، جن مسلمان بھائیوں نے ہماری انتظامیہ کا اور ہمارے اس منتظمین جشن مجلس کا ساتھ دیا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے مالک، ان کی تمام دلی حاجتوں کو محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں پورا فرما۔ والے والے آج رحمت للعالمین کی ولادت کا جشن ہے، اور جب بادشاہوں کے یہاں کسی ولی عہد کی ولادت ہوتی ہے تو محلات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فقیر اپنی جھولیاں وسیع کر کے محلوں کے دروازوں پر یہ سوچ کر بیٹھتے ہیں کہ آج بادشاہ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ والے والے آج تو شہنشاہوں کا شہنشاہ وجہ تکوین کائنات رسول پیدا ہوا ہے، ہم کچھ نہیں مانگتے، محمد مصطفیٰ کی ولادت کا جو صدقہ ہے داتا وہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ والے والے رات کے اس لمحے میں، بھیگتی ہوئی اس شب میں، جب ساری دنیا آرام و سکون کے ساتھ اپنے آرام دہ بستروں پہ سو رہی ہے، ہم علی والے اور کربلا والے جاگ کر حسین کے نانا کا ذکر کر رہے ہیں۔ مالک رات کے اس بھیگتے ہوئے لمحے میں اگر تجھے
کربلا والوں کا واسطہ دیا جائے تو کبھی واپس نہیں لوٹاتا. پالنے والے ہمارے گناہوں کو مت دیکھ، اپنی رحمت پہ نظر فرما. پالنے والے جن مومنین و مومنات کی جھولیاں خالی ہیں اولاد سے، ان کی جھولیاں رب آپ کے بچے کے صدقے میں بھر دے. پالنے والے جن مومن نیاز حسین میمن اور دیگر مومنین و مومنات نے مجھ سے دعاؤں کی تمنا کی ہے اولاد کے لیے، جنہیں اولاد نہیں ہے انہیں اصغر کا صدقہ، اکبر کا صدقہ، سکینہ کا صدقہ عطا فرما. جن کی اولاد ہے پالنے والے انہیں اکبر کا ماتمی بننے کے لیے، حسین کا ماتمی بننے کے لیے، غازی کا ماتم دار بننے کے لیے انہیں زندگی، توانائی اور جوانی عطا فرما. ہمیں وہ اولاد دے جو عزاداری حسین کے کام آئے، ہمیں وہ گھر دے جو عزاداری حسین کے کام آئے. پالنے والے ہمیں وہ دولت دے جو عزاداری حسین کے لیے صرف ہو. ہمیں وہ زندگی نہیں چاہیے جو علی کی ولایت اور حسین کی عزاداری سے ہٹ کر ہو. ہمیں وہ زندگی چاہیے جو پالنے والے ہمیں علی کی ولایت کے صدقے میں ملے اور حسین کے ماتم کے صدقے میں ملے. پالنے والے ہمارے ان مجالس کو، ان علم کو، ان بارگاہوں کو، ان شبیہات کو، ان شاعر اللہ کو دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ فرما. ہمارے ان ماتمی سنگتوں کو، ماتمی نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو، ان مولا کے جارو کشوں کو دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ فرما. پالنے والے دشمن بڑا مکار ہے، بڑا ہیلا ساز ہے. ہمارے علماء حق، ہمارے حسین کے ذاکرین، ہمارے حسین کے ماتم، ان کے نشانوں کی ماتمدار، ان کے نشانوں کی زد میں ہے. پالنے والے ان کے نشانوں کو خطا کر دے اور ہمارے علماء حق اور ذاکرین الزام اور نوحقانوں اور ماتمداروں اور عزاداروں کا سایہ ہم پر سلامت رکھ. پالنے والے دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہم لاوارث ہیں، دنیا غلط فہمی میں ہے. ہم لاوارث نہیں ہیں، مالک ہمارا وارث موجود ہے. اس عزا کا وارث موجود ہے، اس کائنات کا وارث موجود ہے، اس قرآن کا وارث موجود ہے، تیرے کعبے کا وارث موجود ہے، تیرے محمد مصطفیٰ کا وارث موجود ہے. میرے مولا اس وارث کے صدقے میں ہماری اس لاوارث کیفیت کو ختم فرما. ڈالنے والے جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات عزاداران حسین علی ولی اللہ کہنے والے عزاداران حسین آباد ہیں، میرے مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. دور دراز سے، بارش کے گاؤں سے، دیہاتوں سے، ٹنڈو آدم سے اور وہاں کے اطراف سے، جہاں جہاں سے بھی ہمارے مومنین آج یہاں آئے ہیں اور سارا دن زحمتیں اٹھائے ہیں، میرے مالک کی بڑی تمنائیں لے کر آئے ہیں. ہمارے پاس کوئی اور دروازہ نہیں ہے. حسین کا ہر صدقہ ہماری جھولی میں ڈال دے. اکبر کا صدقہ ہمارے جوانوں کو دے دے. اصغر کا صدقہ ہمارے بچوں کو دے دے. سکینہ کا صدقہ ہماری بچیوں کو دے دے. زینب کلثوم کا صدقہ ہماری ماں بہنوں کو دے دے. پالنے والے اور حبیب ابن مظاہر کا صدقہ ہمارے بوڑھوں اور بزرگوں کو عطا فرما. پالنے والے اس عزا خانے اور اس عزا خانے کی خدمت گاروں کو اور انجمن جعفریہ کے خدمت گاروں کو تا قیامت یہ خدمت عزائے حسین کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے حوصلے بلند فرما. ان کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ جس کے وجہ سے تو نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے، میرے مولا اس کے ان نواسوں کا واسطہ جنہوں نے اپنے نانا کو تاج شہادت عطا فرمایا ہے، حسن حسین کا واسطہ، اس شہادت عظمہ کا واسطہ جو خواب ابراہیم کی تعبیر بنی، جو ذبح عظیم کی تفسیر بنی، کربلا کے اس خطے کا واسطہ جس کی زمین پر گرنے والا خون کا ہر قطرہ سجدگاہ بنتا چلا گیا. پالنے والے ہمارے دنیاوی اور دینوی مقاصد کو پورا فرما. ہمارے جو مومنین و مومنات اور جو شہداء اور جو علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کو جوار معصومین میں بلند مرتبہ عطا فرما. اور پالنے والے جو مومنین و مومنات اور جو علماء کرام یہاں موجود ہیں، اس دنیا میں ہیں، ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. پالنے والے ہماری قوم کو اتحاد، اتفاق، محبت اور اخوت رسول اللہ کے صدقے میں ایسی عطا فرما جیسی اخوت علی اور نبی کے درمیان تو نے قائم کی تھی. پالنے والے ہمارے دلوں کے تمام گلے، شکوے، کینے، برائیاں، حسد، غیبت جو ملت شیعہ اور مذہب شیعہ کے بنیادی اصولوں ہی کے خلاف ہے، ان ساری برائیوں لعنتوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے اور ہمیں علی والا پاک مومن بننے کی توفیق عطا فرما. آج جب ہم شان نبوت اور جشن نبوت کے جشن سے گلے مل کر نکلے تو صرف رسمن نہیں بلکہ اپنی ساری عمر کی دشمنیاں خواب و کسی بھی نوعیت
حیثیت کی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، کسی بھی قسم کی ہو، جب ہم گلے ملے تو محمد مصطفیٰ اور ان کی اولاد پاک کے سطح میں اپنے سارے گلے شکوے بھول کر صرف علی کی ولایت پر ہم سب ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ پالنے والے بھक्त محمد والے محمد جس جس سرزمین پر غازی کا علم لگا ہے، جس جس جگہ پر غازی کی بارگاہ موجود ہے، جس جس مقام پر ہماری سندھ کی دھرتی پر حسین کے نام لینے والے موجود ہیں، پاکستان کی جس جس دھرتی پر کراچی سے خیبر تک حسین کا نام لینے والے موجود ہیں، ان جگہوں کی حفاظت فرما، اس مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو ناکام و نامراد کر دے، ہمیں صرف اور صرف عزاداری حسین پر جینے اور عزاداری حسین پر مرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اس صراط مستقیم پر کہ جو صراط مستقیم مجسم ہو جائے تو علی بنتی ہے۔ پالنے والے ہمیں علی کے نقش قدم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، جب تک جیے تو محمد والے محمد کے لیے، جان دے تو محمد والے محمد کے لیے۔ اب میں 3 نعرے لگاؤں گا تاریخی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور اس جشن کے بعد زیارت نہیں ہوگی، آپ براہ راست درود پڑھتے ہوئے گلے ملیں گے، عید کی مبارکباد دیں گے رسول اللہ کے جشن ولادت با سعادت کی۔ شیعہ سنی جو بھائی بھی ہیں رسالت مآب کے جشن میں جو بھی شریک ہوئے ہیں وہ سب ملیں گے، تمام قدرتیں درود کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، 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 آل محمد کے قاتلوں پہ لعنت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت۔